انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم ایسے واقعات بھی اجاگر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جن کے ذریعے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ غریب ممالک میں کس طرح لوگ جو ہے نا زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو قدرتی آفات ہیں ان کے ذریعے بھی کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس ایک مضمون ہم نے جو بی بی سی کی ویب سائٹ سے جو کہ اردو میں چھپا، اس کا عنوان تھا صرف ایک پاؤ دودھ۔ ویسے تو ایک پاؤ دودھ کی قیمت 15 سے 20 روپے ہوگی، لیکن مسمات سمی کے لیے یہ قیمت بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ اس کے دسترس میں نہیں۔ وہ جڈو شہر سے تعلق رکھتی ہے جو اس وقت زیر آب آ چکا ہے۔ مسمات سمی کی 3 سالہ بیٹی مہراں اتوار کو ڈائریا کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ وہ بتاتی ہے کہ انہیں جو بھی پانی مل رہا تھا انہوں نے استعمال کیا، کبھی کھانا ملتا تھا تو کبھی نہیں ملتا تھا، جس وجہ سے اس کی بیٹی کمزور ہو گئی۔ مسمات سمی حیدرآباد کے نیوی سبزی منڈی کے کیمپ میں اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھی، جہاں ایک ڈاکٹر بھی تعینات تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس مہراں کو لے کے گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ نہیں، صرف دوا دے کر واپس کر دیا۔ بعد میں بچی کی طبیعت بگڑ گئی اور گردن نہیں اٹھا سک رہی تھی، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے۔ وہ اسے سول ہاسپٹل لے کے گئی، جہاں وہ انتقال کر گئی۔ مسمات سمی کی تکلیف یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کا 1 سال بیٹا نثار اور بیٹی بھی بیمار ہے۔ نثار انتہائی کمزور اور نڈھال نظر آتا ہے۔ بیماری کی موجودگی میں وہ نثار کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ ڈاکٹر چندن نے تصدیق کی کہ بچہ خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ انہوں نے بچے کو دودھ اور روٹی دینے کی تجویز دی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں سے یہ لے سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ صرف دوا ہی دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر چندن نے مسمات سمی کو یہ بھی مشورہ دیا کہ جو سالن ملتا ہے اس کی بوٹی بچے کو کھلائی جائے۔ سمی نے انہیں بتایا کہ وہ یہ کر چکی ہے، مگر اس سے بچے کو الٹی اور دست لگ جاتے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اگر بچے کو یہ چیزیں نہ مل سکیں تو کیا ہوگا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ پھر زیادہ دن نہیں رہ سکے گا۔ مسمات سمی نے بتایا کہ وہ گاؤں میں بچے کو بکری کے دودھ دیتی تھی، مگر بارش اور سیلاب کی وجہ سے وہ صرف چند کپڑے کے ساتھ لے کر نکل سکے تھے۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بچے کو کہاں سے دودھ لے کر دیں؟ معصوم نثار کا والد بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم، اس کا گزر بسر مزدوری پہ ہوتا تھا، جو اب دستیاب نہیں ہے۔ بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 25 لاکھ بچے متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کیمپوں میں ہیں تو کچھ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد نیو سبزی منڈی میں 3000 لوگ موجود ہیں۔ ڈاکٹر چندن روزانہ 200 کے قریب بچوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 5% بچے خوراک کی واضح کمی کی وجہ سے سخت بیمار ہیں۔ اس کیمپ میں موجود حکومت کی جانب سے صرف ڈاکٹر فراہم کیا گیا ہے، جبکہ باقی کوئی انتظام نظر نہیں آتا۔ ایک فلاحی ادارے کی طرف سے وہاں لوگوں کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ادارے کے اہلکار سہیل راجپوت نے بتایا کہ وہ متاثرین کو چکن بریانی اور قورمہ فراہم کر رہے ہیں۔ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ان متاثرین نے بعض نے بتایا کہ انہیں یہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہے۔ اس اہلکار سے جب ہم نے پوچھا یہ کھانا تو بڑوں کے لیے ہے، تو کیا بچوں کو دودھ کی فراہمی وغیرہ کی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اگلے روز سے یہ شروع کریں گے۔ یہ اتوار کے روز کی شام تھی۔ پیر کی دوپہر کو ہم دوبارہ اس کیمپ میں پہنچے۔ مسمات سمی نے بتایا کہ رات کو انہیں 1 کلو دودھ دیا گیا تھا، جو انہوں نے تمام بچوں کو پلایا۔ آج معصوم نثار کپڑے کی مدد سے بنائے ہوئے پالنے میں سو رہا تھا۔ اس کی پرسکون نیند دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے مسمات سمی بھی سو گئیں۔
ان کے اس اطمینان کی وجہ سے شاید دودھ کی یہ فراہمی ہے جو جانے کتنے دور جاری رہے گی۔ تو اس طرح کے واقعات عام طور پر دیہاتوں میں اور ان علاقوں میں جہاں پر یہ مسائل قدرتی آفات کے ہیں روزانہ پیش ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بے شمار بچے چند سال بھی اپنی زندگی گزار نہیں سکتے اور وہ جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک کاوش کی گئی ہے جناح اسپتال کے NICH یونٹ کے اندر ان بچوں کو جو خوراک کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک الگ OPD میں سینٹر بنا دیا گیا ہے جہاں پر ان کو خوراک کی فراہمی کی جاتی ہے۔ تو لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ اس قسم کے مسائل اگر ہوں تو وہاں تک پہنچ کر ان مسائل سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔